جہاز بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ باہر سے آنے والی طوفانی ہوا اس قدر تیز تھی کہ میری سانس اکھڑ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس قدر جلدی مر سکتی ہوں۔ ابھی تو میں نے زندگی کی صرف 23 بہاریں دیکھی تھیں۔ کیا میں ابھی سے صرف ایک مشت غبار بن کر رہ جاؤں گی؟ کیا معلوم کہ میں بھی بادل بن پاؤں گی کہ نہیں؟ کیا بنے گا میرے سپنوں کا؟ کہاں گئیں وہ محبتیں، نفرتیں اور وہ تنہائیاں؟ طرح طرح کے سوالات میرے دماغ میں تیزی سے آ جا رہے تھے۔ میرے آنسو چھلک رہے تھے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ الوداع کا وقت ہے۔ اسی مایوسی اور گھبراہٹ میں نے آخری بار کھڑکی سے باہر آسمان اور بادلوں کو دیکھنا چاہا۔ پھر میں نے آنکھیں جو بند کر لینا تھیں۔ حیرت کی یہ بات تھی کہ بادل کا وہ مربع نما ٹکڑا ادھر کا ادھر ہی معلق تھا، کہ جیسے کسی خاص مقصد کی خاطر ادھر ٹھہرا ہوا ہو۔ میں بارہا سوچتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ بہرکیف میرے دماغ میں ایک ہی بات گونجی کہ یہ میرے رب کی طرف سے کوئی خاص اشارہ ہے۔ اس بادل کا ظہور بے معنی نہ تھا، یہ یقیناً مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا۔ خانہ میرے دماغ میں واحد ایک ہی بات آ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے سیٹ بیلٹ کھولی اور کیبن میں موجود قریب ہی ایک المونیم کے خانے میں گھس گئی۔ ایئر ہوسٹس ہونے کے ناطے مجھے معلوم تھا کہ کیبن کا کون سا خانہ خالی تھا۔ خانے میں گھسنے کے بعد میں نے اس کا دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ پھر اسی لمحے مجھے کان پھاڑ دینے والے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ میرے بدن کا سارا خون میرے سر میں جمع ہو گیا، جس سے میں ہوش کھو بیٹھی، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو مجھے یہ موقع نہ ملتا، کیونکہ اب جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ ہزاروں ٹکڑوں کی طرح میرا خانہ بھی 10,000 میٹر کی بلندی سے زمین کی طرف گر رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے سفید روشنی تھی، جس سے میں سمجھی کہ میں جنت میں پہنچ چکی ہوں۔ جب میری نظر انسانی چہروں پر پڑی تو تب مجھے پتا چلا کہ میں تو ایک ہسپتال کے ICU میں ہوں، اور یہ سفید روشنی اس کمرے کی تھی۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے اپنے زندہ رہنے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس جہاز سے گری تھی جو 10,000 میٹر کی بلندی پر پھٹا تھا۔ میرے پاس نہ ہی پیراشوٹ تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اس کی تربیت لی تھی۔ میں کیسے بچ سکتی تھی؟ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ذہن پر زور ڈالنے سے میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ سب ڈاکٹرز مجھے پرسکون رہنے کا کہہ رہے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، کچھ تو اشک بار بھی تھے۔ ان کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ سب کے سب میری دلجوئی میں مگن تھے۔ قریباً 1 ماہ کے بعد مجھ پر سب کچھ عیاں ہو گیا۔ یہ باتیں میرے لیے ناقابل یقین تھیں۔ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا جس کی ذمہ داری کروشیا قومی موومنٹ نامی ایک دہشت گرد تنظیم نے قبول کی تھی۔ انہوں نے ایک سوٹ کیس میں ٹائم بم چھپا دیا تھا جو دوران پرواز پھٹا، جس سے جہاز میں سوراخ ہو گیا اور نتیجتاً جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس سانحے میں صرف میں بچی تھی، میری ساتھی بوبانا اور عملے سمیت تمام مسافر لقمہ اجل بن چکے تھے۔ وہ سب لوگ دھماکے کی وجہ سے ہوا میں ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ ہوا بازی کے ماہرین کے مطابق
میرے بچنے کی وجہ میرا المونیم کا مضبوط کمپارٹمنٹ تھا جو دھماکے کی شدت کو سہ گیا۔ ہوا بازی کے معیار کے بنے ہوئے المونیم کے خانے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں۔ میں جس خانے میں تھی اس نے پہلی بار دھماکہ برداشت کیا تھا، پھر زمین پر گرنے کا جھٹکا بھی برداشت کر لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کا دروازہ کھل گیا اور میں باہر گر گئی۔ خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ یہ خانہ ایک پہاڑ پر گرا تھا جو برف کی موٹی تہہ سے ڈھکا ہوا تھا، جس نے 10,000 میٹر کی بلندی سے گرنے کے باوجود جھٹکے کی شدت کو کافی حد تک جذب کر لیا تھا، اور یوں معجزے پر معجزہ ہوتا چلا گیا اور بچانے والی ذات نے میری جان بچا لی۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی شخص اس قدر بلندی سے گرا ہو اور زندہ بچ گیا ہو۔ میرے سر پر چوٹیں آئی تھیں اور کمر اور ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ شروع سے تو میرا دھڑ کا نیچے والا حصہ بے جان ہو چکا تھا، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ ہسپتال میں 8 ماہ گزارنے کے بعد میں مکمل صحت یاب ہو گئی۔ میری صحت یابی کی رفتار ڈاکٹروں کی توقعات سے زیادہ تیز تھی۔ اب میں ایک عام شخص کی طرح چل پھر سکتی تھی۔ لوگ حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ ظاہر ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جب موت مجھے دبوچنے میں ناکام ہو گئی تو یہ چھوٹی موٹی بلائیں اس کے مقابلے میں میرا کیا بگاڑ لیتی۔ جب میں ہسپتال میں تھی تو لاتعداد اخباری رپورٹر ہسپتال میں میرا انٹرویو کرنے آئے۔ میری خبریں دنیا بھر کے اخبارات اور جرائد کی سرخیاں بنی۔ 10,000 میٹر یعنی تقریباً 30,000 فٹ سے گر کر بچ جانے والی لڑکی دنیا کے لیے ایک عجوبہ تھی۔ مجھ سے بار بار پوچھے جانے والا ایک ہی سوال تھا، آپ کو اس خانے میں گھسنے کا خیال کیسے آیا؟ کیا آپ کو کوئی اشارہ ہوا تھا؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی غیبی طاقت تھی؟ یقیناً یہ ایک روحانی اشارہ تھا جو بادل کے اس ٹکڑے کی صورت میں نمودار ہوا تھا۔ وہ بادل نہ ہی میری امی کی روح تھی اور نہ ہی میرے ابو کی، شاید کرس کی روح تھی جو ایک عرصہ پہلے دنیا سے جا چکی تھی، کیونکہ صرف ایک کرس ہی تھا جو بادلوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا تھا۔ صرف وہی تھا جو نیک روحوں کے بادلوں کے روپ میں آنے پر یقین رکھتا تھا۔ کرس کی روح نہ ہی دور گئی تھی اور نہ ہی فنا ہوئی تھی، اگرچہ اس نے کرس کا روپ نہیں دھارا تھا، لیکن بالآخر ایک دن سب سے خطرناک موقع پر اس نے بادل کا مربع نما روپ دھار کر مجھے جان بچانے کا طریقہ سمجھا ڈالا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کرس کبھی مجھ سے دور ہوا ہی نہیں تھا۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کے دوران بھی وہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہا۔ مجھے بادلوں کے جو قلعے اور سفیدی کے سمندر نظر آتے تھے، ان میں کہیں نہ کہیں اس کی روح بھی چھپی ہوتی تھی۔ بہت سے انجانے لوگ بھی ہسپتال میں مجھ سے ملنے آتے، وہ مجھ سے مل کر اشکبار ہو جاتے۔ وہ مجھے انسانی روپ میں ایک فرشتہ سمجھتے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کے لیے کہتے۔ اس موقع پر میں اپنے بچپن کی کاپی نکال لیتی اور انہیں ہرمن کی وہی نظم سناتی جس میں بادلوں کی لطافت، شفافیت اور پاکیزگی کا خوبصورتی سے ذکر تھا۔ میں انہیں بتاتی کہ سفید بادل پاکیزہ اور نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں جو انسان کا خیال رکھتی ہیں، انہیں آرام پہنچاتی ہیں اور ان کے فائدے کا سبب بنتی ہیں۔ وہ جتنا مرضی دور چلی جائیں، ایک نہ ایک دن آپ کی مدد کے لیے آتی ہیں۔ ہاں نا، اس نقطے پر میرا کرس سے اختلاف تھا، جو کہتا تھا
کہ جو چیز ایک دفعہ چلی جائے واپس نہیں آتی۔ مجھے یقین تھا کہ جو روحیں بہت ہی شفاف، بہترین اور آپ کے دل کو بھائیں ضرور واپس آتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ کرس مجھ سے پہلے ہی یہ سب کچھ جانتا تھا۔ میری عیادت کرنے والوں میں میسو بھی تھا، جس نے میرے دل و دماغ میں گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی آنکھوں سے موتی چھلک آئے۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں پلیز۔ میں تو آپ کو تقریباً کھو چکا تھا۔ اصولاً مجھے آپ سے ملاقات کے لیے آپ کا ہم سفر بننا چاہیے تھا۔ بس میں آپ کی پینٹنگ پوری کرنے میں لگ گیا۔ میں نے اس وقت آپ کو جو اسکیچ دیا تھا وہ بالکل ہی سادہ تھا، اسی لیے میں آپ کا باقاعدہ پورٹریٹ بنانا چاہتا تھا۔ ان 6 ماہ میں لگاتار آپ کے پورٹریٹ میں مصروف رہا۔ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ اس نے میرے سامنے ایک شاندار آئل پینٹنگ رکھ دی جس میں گمسم سی میں بادلوں کی طرف محو دید تھی۔ اس میں گہرے اور ہلکے رنگوں کا ایسا سحر انگیز عکس دکھایا گیا تھا جو کہ میرے رخسار اور آنکھوں کی چمک کو عیاں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خود بھی ششدر رہ گئی۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی فرشتہ ہے جو بادلوں سے نمودار ہو رہا ہے۔ اس پینٹنگ کو تیار کرنے میں جتنی محنت لگی اور جتنا وقت صرف ہوا، اس سے میسو کے جذبات اور خلوص کی عکاسی ہوتی تھی۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد بہت سی کمپنیوں نے مجھے رکھنا چاہا۔ سب کا خیال تھا کہ میں خوش قسمت ہونے کے ناطے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہوں، مگر میں نے پھر بھی ایئر لائن میں جانے کو ترجیح دی۔ زندگی موت کے کھیل کے بعد میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ ویسے بھی میں بادلوں کے بغیر کہاں جی سکتی تھی، اور تو اور مجھے کرس کا ساتھ حاصل تھا۔ میں نے میسو کو ہاں کر دی اور ہم رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ میں نے کچھ دنوں کے بعد اسے ایک اور پینٹنگ بنانے کو کہا۔ 2 ماہ کی محنت کے بعد وہ پینٹنگ مکمل ہوئی۔ اس میں ایک بچہ تھا جو ویل چیئر پر بیٹھا آسمان پر روئی کے گالوں کی طرح بکھرے بادلوں کو تک رہا تھا۔ اس پینٹنگ کا کیا نام ہونا چاہیے؟ میسو نے پوچھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابر کا فرشتہ۔